السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ مولانا فضل الرحمان نے آج قومی اسمبلی میں ایسا زبردست اسپیچ دیا ہے، کہا کہ اے بزدلو، عمران خان کو باہر نکالو ورنہ میں اسے نکال کر تم لوگوں کو اپنے بلوں میں بند کر کے رکھوں گا۔ میں نے عمران خان کو جیل میں ڈالا ہے، یہ میری سازش تھی، میں سازش میں آیا تھا۔ اب میں عمران خان کو نکال کر تم لوگوں کو دکھاؤں گا کہ اصل طاقت کیا ہے۔ عمران خان عوامی طاقت سے آئیں گے اور پھر آپ لوگوں کا کوئی جگہ نہیں ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ میرے آنے سے پہلے عمران خان کو باہر نکالو۔ آئیے اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ عمران خان کو باہر آنے دیں۔ سیاست میں اگر ان کی گرفتاری کی وجہ سے تلخی ہے، ہمیں ملک کی بہتری کے لیے اور ملک کے اندر مجموعی طور پر ایک برادرانہ اور ہم آہنگی کی فضا پیدا کرنے کے لیے ایک شخص کی قربانی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آ جائیں باہر میدان میں سیاست۔ مجھے لوگ پوچھتے ہیں آپ عمران خان پر بہت تنقید کرتے تھے، آج کل کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کہا یہ میرا مزاج نہیں مانتا کہ میرا مخالف جیل میں ہو، اس کے ہاتھ پاؤں بندی ہوئے اور میں کھل کر ان پر تنقید کرتا رہا ہوں۔ آؤ وہ بھی باہر آئیں گے، وہ بھی بات کریں گے، ہم بھی بات کریں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ ان کیمرہ میٹنگ ہوگی اور پی ٹی آئی والے کوئی ہنگامہ کریں گے، میں اس فلور پر پی ٹی آئی والوں کی ضمانت خود لیتا ہوں، کوئی ہنگامہ نہیں کریں گے، وہ سنیں گے بات۔ مولانا صاحب گزارش ہے کہ 10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے ہر ممبر کا، آپ آدھا گھنٹہ آپ نہ سکھائیں پلیز۔ آپ نہ سکھائیں پلیز، آپ چیئر کو ڈائریکشن نہ دیں۔ تو گزارش صرف یہ ہے کہ اور کتنا بولیں گے آپ؟ کھٹک صاحب تشریف رکھیں پلیز، اس طرح نہ کریں جی۔ کتنا بولیں گے مولانا صاحب؟ آدھا گھنٹہ بولنے کو تو حضرت اتنے درد ہیں کہ ہر درد کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے۔ اور اب میں آپ کے اوپر جب ایک بوجھ آ گیا، ایک دباؤ آ گیا، تو مجھے آپ کے درد کا بھی احساس ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ درد آپ کا اکیلا نہیں ہے، یہ درد کہیں سے آ جاتا ہے۔ جناب شہباز شریف صاحب جب کسی زمانے میں ہمارے ساتھ کنٹینر پہ ہوتے تھے تو اس وقت بڑے جوش و جذبے کے ساتھ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ملک کی معیشت کو اگر میں 6 مہینے کے اندر ٹھیک نہ کر دوں تو پھر میرا نام شہباز شریف نہ ہو۔ اس طرح ہوتا تھا۔ یہ سارے مناظر ہم نے دیکھے سنے ہیں۔ ہمیں اگر عمران خان سے شکوہ تھا کہ انہوں نے اپنی حکومت میں تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے، آج اگر ہم ان کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے تھے تو ہمیں اصلاحات کی طرف بڑھنا چاہیے تھا۔ تیسرا بجٹ ہم نے پیش کر دیا، لیکن ہم قرضوں میں کہیں زیادہ بیرونی قرضے ہیں، ملک کے اندر کے قرضے ہیں، اور اس وقت ہمارا ہر پاکستانی وہ 3,25,000 روپے کا مقروض ہے، بلکہ ڈالر میں ہے۔ اس ساری صورتحال میں جب غریب آدمی اپنی صبح و شام کی نان جویں کے لیے ترستا ہوگا، وہ اپنی تنخواہ میں گھر کا کرایہ بھی دے رہا ہے، وہ اپنی تنخواہ میں بچوں کے اسکول کی فیس بھی ادا کر رہا ہے، وہ اپنی تنخواہ میں بجلی کا بل بھی دے رہا ہے، وہ اپنی تنخواہ میں گیس کا بل بھی دے رہا ہے، اور اس کی جو ادائیگیاں ہیں اور اخراجات ہیں وہ اس کے آمدن سے بڑھ جاتے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے
کہ اس غریب انسان کی زندگی کا کیا حال ہوگا. غربت اگر پہلے 25% تھی تو اس سال میں 29% شرح سے کم تک لوگ چلے گئے ہیں، غربت کے لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب ہم عوام کو روزگار کے مواقع فراہم نہیں کر سکتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ملک کے اندر بدامنی ہیں. روزگار کے لیے لوگ گھروں سے باہر نہیں جا سکتے. یہاں پر اپنے رائے لکھیے. مولانا فضل الرحمان جو بات کر رہا ہے اس سے آپ مطمئن ہے یا نہیں ہے وہ کامنٹ میں لکھیے. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کرے، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے. آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. اور میں یہ بات کسی تعصب کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، میں مسلسل یہ باتیں کر رہا ہوں ایک پاکستانی کی حیثیت میں اور ایک پارلیمنٹرین کی حیثیت میں کہ ملک کا امن و امان انتہائی حد تک خراب ہے. میں یہ تجویز دے چکا ہوں کہ یہ مسئلہ اس حد تک گھمبیر ہے کہ ہمیں ان کیمرہ ایک اجلاس کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ کے اراکین کو بتانا چاہیے کہ یہ صورتحال کیوں درپیش ہے. اصل حقائق سامنے لائے جائیں. افغانستان کی صورتحال، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت اس وقت کیا ہے، ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہے، انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہے. ملک کے اندر دو چھوٹے صوبوں کی خصوصیت کے ساتھ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم نے تو صرف ایک سوال کیا تھا کہ ہمیں صرف اتنا بتایا جائے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، بس. لیکن آج تک یہ نہیں بتایا جا رہا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. لوگوں کو مطمئن کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس کی پالیسیوں کا اثر ہوتا ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر الٹا رد عمل آتا ہے. تو کبھی اس کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ یہی اسی ایوان میں آئین میں ترمیم ہوئی کہ 1 جنوری 2028 سے ملک کے اندر سود ختم ہوگا. کیا آج بھی جب میں گورنمنٹ کی طرف مخاطب ہو کر کہوں گا کہ صاحب کہیں کسی محکمے میں، کسی بینک میں، کسی سطح پر کوئی پیش رفت ابھی تک ہوئی ہے تو جواب نفی میں آئے گا. یہ ہے سنجیدگی کا عالم. اگر میں شریعت کوڈ کو مؤثر بنانے کی بات کرتا ہوں تو 0% ابھی تک اس پر عمل نہیں ہوا. ہم نے آئین میں ترمیم کی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات وہ ڈیبیٹ کے لیے ایوان میں پیش کی جائیں گی. 2 سال ہو رہے ہیں، ہم آج تک ایک سفارش بھی ڈیبیٹ کے لیے ایوان میں نہیں لا سکے. یہ ہے معاہدے، یہ ہے پارلیمنٹ کے فیصلے، یہ ہے پارلیمنٹ کے فیصلوں کی توقیر، یہ ہے اپنی زبان کو عملی جامہ پہنانے کے مناظر. اب آپ بتائیں کہ ان حالات میں آپ کس طرح عام آدمی کو مطمئن کر سکیں گے؟ میں نے تو آپ کے ساتھ مذاکرات کیے تھے، ہم نے تو بات چیت کی تھی، کوئی ڈنڈے تو نہیں اٹھائے تھے، کوئی ہنگامے تو نہیں کیے تھے. اور مذاکرات میں آپ نے جو کچھ تسلیم کیا، 26ویں ترمیم میں جو کچھ آپ نے تسلیم کیا، 27ویں ترمیم میں اس سب کو چاٹ لیا واپس. یہ ہوتی ہے کمٹمنٹ. اور آج 28ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں. کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ 18ویں ترمیم کو واپس کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. افواہیں ہیں، ابھی تک کوئی چیز منظر عام پہ نہیں آئی، لیکن باتیں ہو رہی ہیں اور باتیں بلا وجہ نہیں ہوتی. اسی لیے میں سوچتا ہوں کہ جہاں میں حکومت کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں
जनाब स्पीकर, आपकी वसातत से वहां मैं खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुतवज्जह करना चाहता हूं कि सन 1973 का आईन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने दिया था। मेरे वालिद ने उस पर दस्तखत किए थे, खान अब्दुल वली खान ने उस पर दस्तखत किए थे, गौस बख्श बजंजो ने उस पर दस्तखत किए थे, छोटे सूबों ने उसको कबूल किया था। क्या हश्र किया गया उसका। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जब 18वीं तरमीम के लिए पार्लियामेंट की कमेटी बनी, 9 महीने हम बैठे रहे और 9 महीने के बाद हमने आईन की इस्लाह की। 100% न सही, लेकिन बहुत हद तक हो गई। हमने सूबों को हुकूक दिए, NFC एकॉर्ड हुआ जिसमें तय हुआ आईन के अंदर कि NFC के हिस्स में सूबों के हिस्सों में इजाफा तो किया जा सकेगा, लेकिन कमी नहीं की जा सकेगी। आज सूबे का हक हमारी हुकूमत के लिए गले की हड्डी बन गई है। गरीब सूबे को आप अगर हक देना चाहते हैं तो उसके लिए सूबों को तोड़ो। ये फिक्र, ये सोच, अगर रोज हम आईन को खिलवाड़ बनाते रहेंगे तो फिर पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम नहीं आएगा। हमें मुल्क के अंदर इस्तेहकाम की तरफ जाना चाहिए। अमन अमान कैसे लाया जाए? क्या सिर्फ ताकत ही इसका मसला है? तो नाज़रीन, आप सब ने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई। मौलाना फजल रहमान एक बहुत बड़ा सियासतदान तो है, लेकिन कभी कभी वो गलती कर जाते हैं। जैसा कि उसने PDM बनाकर गलती की, उस गलती की वजह से इमरान खान आज जेल में है और ये असम्बली में आकर बयानात देते हैं। इनको अपना हुकूक भी नहीं मिल रहा। तो यही मौलाना फजल रहमान की एक बहुत बड़ी गलती थी। मौलाना फजल रहमान समझते हैं कि अगर मैं किसी को जेल में डालूँगा तो उसके बाद जब कानून साजी होगी वो मेरे ख़िलाफ़ भी होगी, मेरे उसमें कोई रोल नहीं होगा, मैं मुझसे कोई पूछेगा भी नहीं। 27वीं तरमीम आप देख सकते हैं। 27वीं तरमीम पर मौलाना फजल रहमान ख़ुद कह रहे हैं कि मैंने आइन में इस्लामिक बैंकारी या सूद से साफ़ निज़ाम के लिए बिल पास किया, जो 27वीं तरमीम में एक कानून थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। मौलाना फजल रहमान साहब, आप कोई मामूली बंदा नहीं है, आप एक बहुत बड़ा सियासतदान है। आपको पता है कि हम जितने भी बिल पास करें लेकिन इस पर अमल नहीं होगा। वो आपको धोखा दे रहे थे और दे दिया। अब आप भी ये तवक्को रख कर बैठे हैं कि ये बिल पास होगा, उसके बाद पाकिस्तान में सूद नहीं होगा, सूदी निज़ाम नहीं होगा। पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो सूद से भरा हुआ है, वो कभी साफ़ नहीं हो सकता। इस तरह के लोगों को हुक्मरान बनाकर उसके लिए रास्ते हमवार करके, इमरान खान ही था, उसने कहा था कि हम सूद से साफ़ निज़ाम लाएंगे, लेकिन आप ही थे जिसने उसके लिए हर तरफ से मुश्किलात पैदा की। आपने सड़कों पर अपने वर्कर्स को लाकर बिठा दिया, तिजारत फ्लॉप हो गई, बंद हो गई। बाहर से कोई आकर आप लोग उसके सामने एहतजाज कर रहे थे। उस वक्त कोरोना वायरस भी थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे ही PDM बना, डॉलर एकदम 120 से 280 तक पहुंच गए, 300 तक गए थे, उससे भी ऊपर। लेकिन आप लोगों को वो नज़र नहीं आ रहा था कि इमरान खान के दौर में महंगाई थी, महंगाई में शक नहीं है, महंगाई बिल्कुल थी, लेकिन इतना तो नहीं थी जितना अभी है, जितना PDM के दौर में थे। आप लोगों से तो वो जो निगरान हुक्मरान आए थे वो बेहतर थे, उसने भी कुछ ऐसे काम किए हैं वो इस हुकूमत से, ये जो शहबाज शरीफ सर की हुकूमत है, इससे उसने अच्छे अच्छे काम किए हैं। आप देखे हकीकत जानिए कि निगरान इस हुक्मरानों से अच्छे थे, निगरान हुकूमत जो थे वो इन लोगों से अच्छे थे। उन्होंने डॉलर को स्टेबलाइज़ किया था, उन्होंने डॉलर पर बैन लगाया बाहर सप्लाई होने से। अफ़गानियों को, जो अफ़गानी लोग सप्लाई करते थे,
ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا تھا، ایسے بہت سے کام کیے تھے ان لوگوں نے۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن جتنے بھی کوشش کر لے، مولانا فضل الرحمن کو جتنے بھی تسلی وہ لوگ دے کہ ہم آئین میں اسلامی نظام یا فقہ حنفیہ کا کوئی نظام بنا کر دے دیں گے، تو یہ سب جھوٹ ہوگا۔ وہ اپنا کام نکالنے کے لیے مولانا فضل الرحمن کو اس طرح یوز کر رہا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمن بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جب بات کرتے ہیں تو اس کا کوئی حقیقت نہیں ہوتا، اور حقیقت ہے کہ اس کا حقیقت نہیں ہوتا۔ مولانا فضل الرحمن نے تاریخ سے تاریخ نہیں سیکھا، اگر اس نے تاریخ سے تاریخ سیکھے ہوتے تو آج وہ اس طرح کے فیصلے نہ کرتے۔ ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن ایک بہت بڑا سیاستدان ہے، واقعی ایک بہت بڑا سیاستدان ہے، ان کے پاس طاقت ہے، وہ سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی دھوکہ کھاتے ہیں۔ اپنے کیا وجہ ہے دھوکہ کھاتے ہیں؟ اپنے مقصد کے لیے جو لوگ جدوجہد کرتے ہیں، خالص اپنے مقصد کے لیے، اپنے نام کے لیے، اپنے پارٹی کے لیے، وہ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ کیا مولانا فضل الرحمن بھی ایسا ہے، یا مولانا فضل الرحمن ملک کے لیے کام کر رہا ہے؟ تو آپ لوگوں کا کیا رائے ہے؟ رائے کومنٹ کرے، کومنٹ میں ہمیں بتائیے کہ ہمیں یہ بات اچھی لگی ہے، ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگی، اور اس بات سے ہمیں بالکل امید نہیں ہے، یا مولانا فضل الرحمن بس بیان تک ہی محدود ہے، اس سے آگے وہ نہیں جائیں گے، جیسا کہ وہ پی ڈی ایم کے دور میں گئے تھے، حکومت کے خلاف کیا۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس حکومت کے ساتھ وہ ملنا چاہتے ہیں، یا اس حکومت کے خلاف بھی وہ ایک پی ڈی ایم جیسا تحریک بنا کر اس کا بھی خاتمہ کریں گے؟ تو یہ سب آپ کے ذہن میں جو اس بارے میں ہے وہ کمنٹ میں لکھیے، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کرے، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔